الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے۔ ماقبل سے ربط یہ ہے، ماقبل کے اندر معاندین اور جو ضدی تھے ان کے کفر اور عناد کو بیان کیا، اس کے بعد زمین و آسمان، جمادات، نباتات، حیوانات، ان میں بکھرے ہوئے اللہ کی قدرت کے چند مظاہر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے ہیں۔ برج سے مراد بڑے ستارے ہیں، جیسے شمس و قمر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ستاروں کی جو منزلیں ہیں 12 منزلیں ہیں، اس سے فرمایا یہ مراد ہیں۔ ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ ہر برج کی ہیئت اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ جدا جدا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے جو عرب لوگ تھے وہ ستاروں کے مواقع کی معرفت کو علوم عظیمہ کے اندر سے شمار کیا کرتے تھے، اور ان کے ستاروں کے طلوع اور غروب کے جو مقامات ہیں اور ان کی جو رفتار ہیں، ان سے راستوں، اوقات، خوشحالی اور قحط سالی، اس پہ وہ دلیلیں پکڑا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا کرتے تھے۔ اور آج کے ستارہ شناسوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی ستاروں کی چالوں سے مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور لوگوں کی قسمت کے حال بتلاتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں جن کا نہ شریعت سے تعلق ہے، بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں قرآن و سنت کا جو دعویٰ ہے اس سے ٹکراتی ہیں، اور انسان کا جو عقیدہ ہے، جو عقائد ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کر دی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آسمان بنایا ہی نہیں، بلکہ اسے دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے اللہ رب العزت نے ایسا مزین کر دیا ہے، فرمایا کہ رات کی تاریکی کے اندر آسمان پر نظر ڈالیں تو انہیں حسن و جمال کی جگمگ کرتی فرمایا کہکشائیں ان کو اپنے سحر کے اندر جکڑ لیتی ہیں، اپنے جادو کے اندر جکڑ لیتی ہیں۔ فرمایا یہی حال رب کی بنائی ہوئی ساری کائنات کا ہے۔ فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ بنایا ہے۔ فرمایا سرکش شیاطین سے آسمانوں کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کیا ہے۔ باقی ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم نے نہیں کیا، نہ حدیث پاک کے اندر ہے، اور نہ ہم اس کے جاننے کے مکلف ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہونی چاہیے کہ جو غیب کے اندر رہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے اندر رکھیں تو کس کی قدرت ہے کہ ان کو ظاہر کر کے رکھ دے۔ تو فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ بنایا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فرمایا اگر بالفرض کوئی شیطان، کوئی شیاطین چوری چھپے، فرمایا اوپر سے
بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا اس کا تعاقب کرنے کے لیے ایک روشن شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، فرمایا جو اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ہی زمین کو پھیلایا ہے اور ہم نے ہی اس میں جماؤ کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، اور اس میں ہم نے ہر قسم کی چیزوں کو توازن کے ساتھ اگایا ہے۔ فرمایا زمین کو پیدا کرنا اور اسے پھیلانا اور پھر اس کے سینے کے اندر نہ ختم ہونے والے خزانوں کا رکھنا، اور فرمایا اس سے پھر استفادہ اور فائدہ آسان کر دینا۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام کیا ہوا ہے، اور فرمایا پھر انسانوں، حیوانوں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی ضروریات کے لیے اس سے ہر قسم کی نباتات کا اگا دینا، فرمایا یہ سب کا سب قدیر و حکیم رب کا کام ہے، یہ خود بخود نہیں ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے اس میں تمہاری روزی کے سامان بنائے اور اس مخلوقات کی روزی کے بھی جن کو تم روزی نہیں دے سکتے۔ فرمایا زندگی گزارنے کے لیے جن غذاؤں کی، جن دواؤں کی، جن ملبوسات کی اور جن اسباب کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم نے سارے کے سارے فراہم کر دیے ہیں۔ فرمایا نہ صرف تمہارے لیے بلکہ فرمایا درندوں، پرندوں اور فرمایا حشرات، بری بحری، ساری کی ساری مخلوقات، حیوانات، سب کے لیے جن کو جتنی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے انتظام کر دیا ہے، وگرنہ تمہارے بس میں یہ نہیں تھا۔ فرمایا تمہارے پاس تو 8-10 مہمان آ جائیں تو فرمایا تم اسی سے پریشان ہو جاتے ہو۔ اگر یہ کروڑوں کی تعداد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، سمندروں کے اندر، جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر بسنے والی مخلوقات کی غذائی ضرورت فراہم کرنا، فرمایا اگر تمہارے ذمہ لگا دیا جاتا تو پھر کیا بنتا؟ فرمایا یہ تو سب کچھ رب کا بنایا ہوا نظام ہے، رب کا کی ہوئی اللہ کی کارستانی ہے اور اس کی قدرت ہے، وگرنہ کسی کی کیا طاقت ہے کہ ان ضروریات کو پورا کر سکے؟ یہ سب کچھ اللہ رب العزت پوری کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں خالصتاً اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے سامنے جھکنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، جو کچھ کہا سنا گیا قبول و منظور فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے سے ہونے کا یقین نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین۔ جزاکم اللہ۔